بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو صوفی اسلامک ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، چلتے پھرتے میری پیاری بہنیں اس وظیفے کو ادا کر لیں۔ انشاءاللہ میری پیاری بہنوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون مل جائے گا۔ یہ وظیفہ شوہر کو لے کر اللہ گھر میں رہنے کا بہت ہی لاجواب عمل ہے، جس کو کرنے سے ایک دن میں ہی فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے شوہر بیوی کے آگے پیچھے ہوتا ہے اور بیوی کے لیے جی جی کرتا رہتا ہے۔ بیوی جو کہتی ہے، بیوی کا حکم کا غلام ہو جاتا ہے، اور اس کے ماں باپ جو کہتے ہیں ان کا بھی حکم کا غلام رہتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی بیوی کی سنتا ہے، اس کے بعد جا کر اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے ماں باپ کی سنتا ہے۔ سب سے پہلا حقوق جو ہے وہ اپنی بیوی کا پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جس کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا لینا ہے۔ الگ گھر خریدنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، یا اپنا ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں، یا اپنے سسرال والوں سے اپنا ذاتی حصہ لے کر آپ اپنا گھر لینا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ یہ خصوصاً وظیفہ میری وہ مجبور بہنوں کے لیے ہے جو اپنے سسرال میں رہتے ہوئے ہی بہت زیادہ ظلم سہتی ہے، اور ظلم سہ کر اب ان کی بس ہو گئی ہے اور وہ مجبوری کی حالت میں ہی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہے اپنے لیے ہی۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے ایک دن صبح شام کرنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامک ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ یہ وظیفہ ناپاکی کی حالت میں میری پیاری بہنوں نے ہرگز بھی ادا نہیں کرنا۔ پاک صاف ہو کر تنہائی کی عالم میں بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو صرف اور صرف ایک مرتبہ ہی ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ عصر کی نماز کے بعد ادا کر لیجئے۔ اگر آپ اس کو چلتے پھرتے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو صبح شام ادا کر لیجئے، یعنی کہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے آپ اس وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورت کا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی گوش گزار کر دیا ہے۔ آپ نے جب چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے سامنے کوئی بھی ایسی چیز لے کر نہیں رکھنی جو آپ نے استعمال کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے سامنے پانی کا گلاس بھی لے کر نہیں رکھنا۔ آپ نے صرف اور صرف چلتے پھرتے اس وظیفے کو ادا کر لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو بیٹھ کر ادا کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا بھی لے کر رکھ لینا ہے۔ آپ نے جب بیٹھ کے ادا کرنا ہے، یا آپ نے کھڑے ہو کر ادا کرنا ہے، یا آپ نے چلتے پھرتے ادا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں رکھتے ہوئے ہی آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ یہ وظیفہ الگ گھر خریدنے کے لیے ادا کر رہی ہیں، یا اپنے ذاتی گھر حاصل کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر رہی ہیں، شوہر کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، یا سسرال سے الگ ہونا چاہتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہیں اور لڑائی جھگڑے سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سب معاملات جو گھریلو ہیں وہ آپ میری پیاری بہنوں نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے 9 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 9 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورہ کوثر کی جانب آ جانا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے چلتے پھرتے جو اپنی تعداد میں پڑھنا ہے، وہ آپ کی تعداد ہے 101 مرتبہ۔ آپ نے چلتے پھرتے جب پڑھنا ہے، یعنی کہ صبح بھی آپ نے 101 مرتبہ اس وظیفے کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے،
اور شام کو بھی آپ نے پھر اسی وظیفے کو اسی طرح سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی جو تعداد ہے وہ 202 بار بن جائے گی صبح شام پڑھنے کے بعد۔ اگر آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے تو پھر آپ نے تعداد جو ہے سورہ کوثر کی 313 مرتبہ رکھنی ہے، یعنی کہ 9 مرتبہ آپ نے پہلے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے، درمیان میں 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 9 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد آپ نے کر لینا ہے۔ جب آپ نے بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے تو آپ کے سامنے پھر ایک گلاس پانی کا بھی پڑا ہوگا، پھر آپ نے اس پانی پر 3 مرتبہ پھونک مار کے آپ نے سب سے جو پہلا آدھا گلاس ہے وہ آپ میری پیاری بہنوں نے خود پی لینا ہے، جو دوسرا آدھا گلاس بچ جائے گا آپ کا، یعنی کہ پھر آپ نے اپنے شوہر کو وہ آدھا گلاس پلا دینا ہے۔ آپ شوہر کو پانی سادہ بھی پلا سکتے ہیں، یہ پانی جو ہے وہ آپ چائے میں ملا کر بھی پلا سکتے ہیں یا قہوے میں ملا کر بھی پلا سکتے ہیں، لیکن آپ نے لازمی اپنے شوہر کے حلق سے نیچے آپ نے یہ پانی کو نکالنا ہے۔ جب آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے تو آپ پھر اتنا کچھ کریے گا، پھر آپ نے چلتے پھرتے ہی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ نے اللہ رب العالمین کی ہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں چلتے پھرتے ہی، یا آپ بیٹھ کر ادا کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو ختم کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجئے گا۔ پھر آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اس کے بعد جا کر آپ نے اللہ رب العالمین کے ہاں اپنے معاملات کو آپ نے گوش گزار کر دینا ہے۔ آپ کی لازمی انشاءاللہ دعائیں قبول منظور ہونا شروع ہو جائے گی۔ لگاتار اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہیں، گر گراتے رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی طرف کو بیان فرمائیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں آپ روتے رہیں، گر گراتے رہیں، سجدہ ریز ہو جائیں، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی طرف کو بیان فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول منظور ہو جائے گی اگلے 7 دنوں کے اندر اندر ہی، یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کی دعائیں قبول منظور ہو جائے گی اللہ گھر کے لیے۔ اگر آپ کو کوئی وسیلہ بھی نہیں نظر آ رہا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی غیبانہ مدد بھی عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر سکتے ہیں۔ اب تک لیے اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔